تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ترک تعلق ہے، یعنی رشتوں کو توڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن اور رات تک ناراض رہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی جب تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ رہیں گے تو حق ان سے جدا رہے گا، اور جس نے پہلے ملاپ کیا نا، پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ اگر اس نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب نہیں دیا تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں اور دوسرے کو شیطان جواب دیتا ہے، اور اگر وہ 2 شخص آپس میں ناراض مر گئے اور صفائی نہیں کی دل کی تو دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے یوں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، اب سوچیں کہ رشتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات کتنی ناگوار ہے، کتنی بری لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رشتوں کو جوڑنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ رشتوں کو توڑ کر رکھنا یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں ہم اور بات نہیں کرتے، ہے نا۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، کہ شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی ایسا موقع ہے، سامنے والے نے ہمیں اچھے سے پوچھا نہیں، اچھے سے ہمیں دیکھا نہیں، تو ہم ناراض ہو گئے اور جھگڑے اور لڑائی، ہے نا، اور پھر ناچاکیاں اور بدگمانیاں اور سالوں سالوں بدگمانیاں، تو رشتوں کو توڑ دیا، بات نہیں کر رہے، ہم ناراض ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم غور و فکر کریں کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا، یا نبی اللہ، حدیث ہے جس کا مفہوم سنا رہی ہوں، کہ میرا فلاں بھائی ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا، میں اس کو سلام کرتا ہوں لیکن وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر واقعی میں ایسا ہے جیسا کہ تو بتا رہا ہے تو پھر وہ شخص، تو گویا وہ شخص اپنے منہ میں تیرے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ شخص اپنے منہ میں خاک بھر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو جو شخص پہلے جھکتا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس کا پہلے ملاپ کرنا۔ تو اگر ہم کسی سے، کوئی ہم سے ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم فکر کریں، ان کو سلام کریں، ان کو ہدیہ پہنچائیں، ان کے بچوں کو ہدیہ دیں۔ ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ مصافحہ کرنے سے دل میں محبت بڑھتی ہے، معانقہ کرنے سے دل میں محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو مصافحہ اور معانقہ مرد مرد کو کرے اور عورت عورت کو، ایسا نہیں کہ عورت مرد کو اور مرد عورت کو، نہ۔ سلام ہے رشتہ داروں میں، لیکن جو مصافحہ اور معانقہ ہے اللہ کے نبی نے بتلایا ہمیں، سلام کرو، آپس میں محبت بڑھے گی، ہے نا، ہدیے دو، تحدو تحابو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو ہم تعلق کو بڑھائیں، محبت بڑھائیں، ہے نا۔ اگر سامنے کوئی بہت تیز زبان والا ہے تو ہم ایسا نہ ہو کہ اس سے روٹ کر بیٹھ جائیں، غصہ ہو جائیں، بات بند کر دیں۔ یہ کہ کم ملاقات کریں، وقتاً فوقتاً جو بھی موقع ہو ملاقات کی، سلام دعا کیا، ہے نا، ان کے اچھے برے وقت میں ہم ان کے کام آئے، ان سے ملاقات کی، اور عید کے موقع پہ، خوشیوں کے موقع پہ ہم نے مبارکباد دی۔ تو ہم یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ رشتوں کو توڑنا یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو ہم کیوں ایسے بنے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ دنیا میں ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے دل کی کہ کہتے ہیں ایگو کے لیے، اپنی ایگو کے لیے، کہ میری ایگو ہرٹ نہ ہو تو میں کیوں جھکوں؟ میں نہیں جھکوں گی۔ ایک بار میں نے بات بند کر دی تو میں نہیں جھکنے والی ہوں۔ ہم اپنی ایگو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں نا، تو انشاءاللہ ہم
اللہ کو راضی کرنے والے بنے, جھکنے والے بنے. اچھا ایک چیز اور جو بہت پوائنٹ والی بات ہے کہ یہ جو حدیث ہم نے سنی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, بخاری شریف کی حدیث ہے, تو قطع رحمی کرنے والا تو جو رشتوں میں توڑ کروائے, سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں, اور جو رشتوں میں جوڑ کروائے پھر وہ تو جنت میں جانے کا مستحق ہے نا, جیسے بیوی ہے, جیسے ماں ہے, جیسے بیٹا ہے, بیٹی ہے نا. تو ہوتا اکثر ایسا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کے بھائی تو ایسے ہیں اور آپ کی امی نے تو یوں کیا, اور آپ کا بھتیجا دیکھو ایسا کرتا ہے اور آپ کا بھانجا دیکھو یوں کرتا ہے, سمجھ رہے. اور پھر کیا ہوا, ناراضگی ہو گئی, جھگڑے لڑائی تک کی نوبت آ گئی ہمارے بولنے سے. لیکن اگر اسی جگہ پہ ہمارے شوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, کہ وہ اس نے مجھے پوچھا نہیں, مجھے آگے نہیں رکھا شادی میں, تو پھر ہم رشتوں کو بچانے کی فکر کریں ایسے موقع پہ, ہے نا, کہ کوئی بات نہیں نا, ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہو کہ میرا بھائی تو ہے, میرے بھائی کو بولنے کی ضرورت تھوڑی نا, وہ تو خود ہی آگے آئیں گے, ہمیں جھک کر پوچھنا چاہیے تھا, ہمیں جھک کر جو ہے ملاقات کرنی چاہیے تھی. کوئی نہیں, ہم بڑے تھے ہم جھک جاتے, ہم چھوٹے تھے ہم جھک جاتے. تو اتنی تو ہوتی ہی رہتی ہے بات, شیطان کے ہم کھلونے نہ بنے. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو سمجھائے, بیٹی کو چاہیے کہ وہ والد کو سمجھائے, بھائی کو سمجھائے, بجائے اس کے کہ ہم سمجھائیں ہم نے جھگڑا لگایا. سمجھ رہے کہ آپ کی بیوی تو ایسی ہے اور آپ کی بیوی تو ایسی ہے اور یوں کرتی ہے اور یوں کرتی ہے. تو ہم انشاءاللہ شیطان کے کھلونے نہ بنے, رشتوں کو جوڑنے والے بنے, رشتوں کو توڑنے والے اور توڑوانے والے نہ بنے. ورنہ موت کا بھروسہ ہے, ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی سب ختم, اور اللہ کے سامنے حاضری ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ جب ہم سے پوچھیں گے کہ میری بندی تو نے رشتوں کو توڑوایا تھا, ہاں, اللہ نہیں فرماتے تم سب میری عیال ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے کتنی محبت کی کہ ہمیں اپنی عیال کہہ رہا ہے. عیال کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو گھر والے ہوتے ہیں نا اس کو بندہ عیال کہتا ہے, میرے اہل و عیال ہیں. تو اللہ نے یہ محبت میں اپنے بندوں کو کہا کہ یہ بندے میرے عیال ہیں. فرشتوں کو نہیں اپنی عیال کہا, چینٹیوں کو اپنی عیال نہیں کہا, جانوروں کو اپنی عیال نہیں کہا, انسانوں کو کہا کہ یہ میری عیال ہیں. تو جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ دو بھائی جھگڑے اور دو بھائی دور دور رہیں, ایسے ہی اللہ نہیں پسند کرتے اپنے بندوں کو ناراض, اپنے بندوں کو جھگڑتا ہوا, اپنے بندوں میں قطع رحمی, یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. تبھی تو دیکھیں نا کیا کہا کہ دو لوگوں میں اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی پڑے نا تو ایسا جھوٹ بھی جائز ہے. حالانکہ جھوٹ کسی مقام پہ جائز نہیں ہے, لیکن یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرنے کے لیے تم جھوٹ بول دو. صلح ایک ایسی چیز ہے اور قطع رحمی اتنی بری چیز ہے کہ تم صلح کرنے کے لیے اگر جھوٹ کا بھی تھوڑا بہت سہارا لو نا, ایک دوسرے کے دل میں ان کی محبت ہو جائے تو چلے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کا دھیان رکھیں. چھوٹی سی زندگی ہے, ایسا نہ ہو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ہم سے منہ پھیر دے کہ میری بندی تو نے میرے احکامات کو پورا نہ کیا, تجھے تیری عزت عزیز تھی, تجھے میری محبت میرے احکام کی کوئی فکر نہ تھی, تجھے میرے نبی سے محبت نہ تھی, ان کی اخلاق ان کے کردار جو میرے نبی نے بتلایا تھا تو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں با اخلاق بنائے عافیت کے ساتھ. یہ درس بہت ضروری ہے اخلاق کا. ہم اس کو سنیں اور سن کر سننا ہو, بلکہ اس کو سنیں بھی, آگے پہنچائیں بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے رہیں. بھلے وہ چھوٹا ہے, 4 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, لیکن اس کو سکھلائیں تاکہ بچپن سے بچے کو پتہ چلے کہ اخلاق کے تعلق سے میرے نبی کی کیا کیا فرمان ہیں اور ہمارا گھر نبوی ماحول بنتا چلا جائے.